بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اس وقت آج ہم نے نیا سیٹ لگایا ہے اور اس کی بنیادی وجہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. گزشتہ کئی گھنٹوں سے جو بجلی کی بندش ہے اس نے تمام تر جو متبادل سورس ہیں ان کو بھی ناکام کر دیا ہے. UPS بند ہو چکے ہیں اور چکوال کے ایک بڑے حصے میں یہی صورتحال ہے. ایک طرف بجلی کے بل ہیں جو بھاری بھرکم آ رہے ہیں اور دوسری طرف جو سروسز کے معاملات ہیں وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی خراب ہی نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سوئی گیس کی بات کریں تو وہ بھی تقریباً رات کے اوقات میں تو نایاب ہی ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 45 سے 50% تک اس کے ریٹ وہ بڑھائے جا رہے ہیں. دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس طرح تیزی کے ساتھ بڑھی, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سپیڈ بھی ابھی بڑھنے کی جاری رہے گی. اور اب جب یہ دوبارہ فیصلہ ہوگا 15 تاریخ کو تو اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ قیمتیں اور اوپر جائیں گی. یہ اب ساری صورتحال ہے اور جب انرجی کرائسس موجود ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک میں مہنگائی کی رفتار وہ کم ہو. ان ساری چیزوں کا ہر چیز پر اثر پڑتا ہے, اشیاء خرد و نوش پر اس کا اثر پڑتا ہے اور جب تک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی. آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے. خواجہ صاحب کیا کہیں گے؟ ابھی تک جی جو بھی یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے تو اس میں کم از کم ایک چیز ایک پازیٹیو جس سے پھر کوئی قوم کو تھوڑی امید لگی ہے کہ ڈالر جو ہے نا وہ ٹرپل سینچری سے نیچے 297-98 کی ادھر بات ہو رہی ہے اور یہ انٹر بینک میں بھی جو ہے اس سے بھی مطلب یہ نیچے چلا گیا. تو بہرحال یہ معاملہ اپنی جگہ پر اور یہ جو آپ دو فرسا یہ معاملات بتا رہے ہیں بجلی اور سارا یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی اور وہ خود بھی سنا رہے ہیں نگران حکومت بھی کہ یہ مشکل فیصلے جو ہے. تو بہرحال یہ مشکل فیصلے بھی جاری ہیں اور یہ سارے معاملات اگر چل رہے ہیں تو یہ ادھر ملک کے جو 25 کروڑ عوام اکثریت ہے اس کے وقت 2 وقت کی روٹی اور یہ بجلی کے بل یہ مسائل جو ہے یہ دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں جی بڑے ابھی وہ اب 15 ستمبر بتا رہے ہیں چیف جسٹس بندیال ایک قائم مقام تو اب وہ الوی صاحب قائم مقام ہو گئے ہیں تو وہ بھائی رسمی ہیں. یہ ابھی کہہ رہے ہیں بس 14 تک لو جی, چلو جی 14 بھی کل آ گئی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ چیف جسٹس کی تو یہ 2 بڑے سگنیفیکنٹ ایک پوائنٹ بتائے جا رہے تھے کہ اس کے بعد لسٹیں روز خبریں آ رہی ہیں لسٹیں بن رہی ہیں جی سارا. تو بارہ جی لسٹیں اب خالی بنے نا ایک کوئی نظر آئے اور اس سارے عمل میں بڑے مگر مچھوں کو پکڑ کے عوام کو کیا جی کوئی پکڑا جائے اور نہیں. عوام تو چاہ رہی ہے کہ یہ شائع خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں اس کو نیچے لایا جائے, مہنگائی کو کم کیا جائے, لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اور یہ ابھی جو آپ پیٹرول بتا رہے ہیں اور پیٹرول گیس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی تو یہ ابھی لوگ ابھی بجلی کے بلوں سے ہی ادھر مانگ کے کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے تو کوئی سارے اثاثے اپنے بیچ کے کوئی قرضہ لے کے یہ بلوں کی ادائیگی بڑی مشکل کوئی قسطیں کرا رہا ہے. تو یہ ایک مشکل حالات میں یہ پوری قوم جو اس وقت دوچار ہے تو یہ اس کے لیے کوئی فوری ریلیف جو ہے نا اس کا یقینی طور پر اب اقدامات کرنے کی فوری ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا جی, فوری اقدامات کی ضرورت ہے. عوام منتظر ہیں کہ ان کے ریلیف کے لیے موجودہ جو نگران حکومت ہے وہ کوئی اقدامات اٹھائے, لیکن فی الوقت تک ایسی چیز کچھ نظر نہیں آ رہی. IMF کی طرف سے بھی جواب آ گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے, ریلیف پیکج کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت شرائط عائد کی ہیں اور گارنٹی مانگ لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فوری طور پر یہ ریلیف ملنا ممکن نہیں ہے. بہرحال چیزوں کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ وہ ہوتا رہے گا. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار بھی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جی راجہ صاحب جس طرح یہ بجلی چوری کے خلاف ایک مہم جاری ہے, گیس چوروں کو بھی پکڑا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے روزانہ میڈیا میں تو آ رہا ہے کہ فلاں کو پکڑ لیا, اتنی ریکوری ہوگی. کیا یہ جو ریکوری ہے چوری روکنا ہے اس سے کوئی عوام کو کوئی صارفین کو بھی فائدہ پہنچے گا؟ بہت شکریہ امیر صاحب. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے ڈیفینیٹلی اگر اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر تو ضرور عوام کو جو ہے وہ اس کے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم جو ہے یہ بہت سارا اس میں ٹائم لگے گا. آج کی ہماری جو موجودہ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ نہ بجلی نہ گیس نہ پانی پھر بھی دل ہے پاکستانی. اس پہ میں نے 3 سال پہلے ایک کالم لکھا تھا
کہ نہ بجلی نہ گیس نہ پانی, پھر بھی دل ہے پاکستانی. تب بھی ساری چیزیں موجود کو نہیں تھیں. 3 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ساری چیزیں موجود کو نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ دیکھیں کہ بجلی جو ہے, آج بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم چکوال پریس کلب کے باہر برآمدے, کھلے برآمدے میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں. ہمارا UPS جو ہے وہ بھی ڈیڈ ہو چکا ہے. نہ صرف ہمارا بلکہ دیگر جتنے بھی یہاں پہ شہری ہیں ان کی بھی یہی صورتحال ہے. اور سب سے بڑی جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے, ہماری انڈسٹری اس ٹائم میر صاحب بالکل بیٹھ گئی ہے. اور یہ صرف اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلے گرمیوں کے مہینے میں 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اب تو یہ پورا سال سردیوں کے مہینے, جو سردیوں کے ایام ہوتے ہیں, یہ 3 سے 4 مہینے جو سردیوں کے ہوتے ہیں, اس میں یہ مینٹیننس کے نام پہ بجلی بند رکھتے ہیں. اور گرمیوں میں جو ہے وہ 8000 اور 9000 میگا واٹ کا جو شارٹ فال کی جو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, وہ شارٹ فال کور نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ بدترین لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈسٹری آپ کی ہے, جب وہ بیٹھ جائے گی تو یہ آپ کی جو معاشی ہے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں, جدھر آپ بھی ذکر کر رہے ہیں جی کہ یہ آپریشن ابھی شروع ہو رہا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں, تو پہلے یہ انڈسٹری کو چلائیں. بجلی کی چلیں ٹھیک ہے, وہ چوروں کے خلاف بھی یہ کر رہے ہیں, چوری کے خلاف بھی یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک ایٹمی طاقت جو ہے میر صاحب, اگر وہ 8000 یا 9000 میگا واٹ کا شارٹ فال متبادل ذرائع بے شمار, جیسے کہ ہم پہلے بھی یہاں پہ کتنے پروگرام کر چکے ہیں اور ان میں ذکر کر چکے ہیں, اگر وہ ان سے حاصل نہیں کر سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو ترقی ہے اور ملک کی اور قوم کی ترقی جو ہے یہ ناممکن نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. متبادل ذرائع موجود ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام جاری ہے. ابھی ہم جاتے ہیں ایک شارٹ بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. کامران سلیم جیولرز, مین صرافہ بازار, چکوال. بانی حاجی محمد سلیم صراف مرحوم. خدمت کے 50 سال, نسل در نسل آپ کے پیش. کامران سلیم جیولرز مین برانچ کی طرف سے ایک اور نئی برانچ کا افتتاح ہو چکا ہے. نیو کامران سلیم جیولرز. ہمارے ہاں 21 اور 22 کیرٹ گولڈ جیولری مکمل گارنٹی کے ساتھ ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارے ہاں سنگاپور, دبئی اور انڈین گولڈ, فینسی ورائٹی, ڈائمنڈ رنگ اور ڈائمنڈ نوز پن دستیاب ہے. اسپیشل آفر, چوڑیاں اور سیٹ کے ساتھ ٹاپس گفٹ. رابطہ کامران سلیم جیولرز, نیو کامران سلیم جیولرز, 0300 547 3400 0334 547 3400. ویلکم بیک جی. کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور لائیو اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں تجزیہ کار عبدالخالق درویش. درویش صاحب, ایک طرف جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے اور مہنگائی ساتھ بڑھتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ڈالر کی وجہ سے یہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اب ڈالر نیچے کی طرف جا رہا ہے, مہنگائی پھر بھی بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کہیں اور خراب ہیں اور اس کا علاج کہیں اور تلاش کیا جا رہا ہے. ڈالر جب بڑھتا ہے تو اس کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو کرنسی ہے وہ زیادہ مزید کمزور ہوئی ہے. اور نام تو صرف ڈالر کا لیا جاتا ہے, لیکن تمام تر کرنسیز کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے تمام تر کرنسیز کے مقابلے میں کمزور ہو جاتی ہے. اور ڈالر کا نام صرف اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہولڈنگ کرتے ہیں, لوگ جو جمع کرتے ہیں فارن کرنسی, وہ میکسیمم کیسز کے اندر ڈالر کی فارم میں کرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ ڈالر کا نام لیا جاتا ہے. بہرحال ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ ہماری اپنی جو کرنسی کا مضبوط ہونا ہے. اچھا, کسی بھی حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں, کوئی بھی حکومت ہو XYZ جو ہے, اس کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ درست سمت میں ہیں یا غلط سمت کے اندر ہے, اس کا اگر دیکھنا ہو معاشی اعتبار سے کسی بھی حکومت کی کارکردگی دیکھنی ہو تو میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن اگر ایک بھی چیز کو دیکھ لیں تو ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. اور وہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کی جو لوکل کرنسی ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ دیگر کرنسیز کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں تو یہ جو ایک تو بات ہے نا کہ پاکستانی کرنسی کی جو ویلیو ہے اگر وہ کمزور ہوگی تو ہر صورت ہر قیمت چیزیں مہنگی ہوں گی. اور ایک اور بات ہے, وہ ہمارا مزاج ہے, وہ اس قوم کا مزاج ہے. مزاج کیا ہے کہ جب ذرا سا فرض کر لیں 5 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ساری جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, رکشوں سے چنگچی سے لے کر کے
तमाम तर जो ट्रांसपोर्टर सारे किराए बढ़ा देते हैं। अब अगर 5 की बजाय 7 रुपये कम हो जाता है तो आप दोबारा एक दफ़ा 5 रुपये बढ़ाने के बाद, थोड़ी सी इजाफे के बाद, फिर अगर पहले से ज़्यादा कमी भी हो जाती है लेकिन किराए कम नहीं किए जाते, ये हमारे मुल्क का, हमारी कौम का, हमारी पब्लिक का मजाज है। और फिर ज़रा पहले यहाँ पे बिजली की कीमतों के बारे में भी बात हुई, IMF की भी उसके बारे में उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हुई। आप देखिए जितनी भी सरकार के तहत चलने वाली कंपनियां हैं, जो स्टेट रन एंटरप्राइज जो हैं, वो ये उसी के अंदर शामिल है, वापडा उसी के अंदर शामिल है। 1000 अरब रुपए इनके सालाना लॉजेज हैं। अब वो इतने बड़े लॉजेज हैं, हर साल इनके अंदर जो है सरकारी ख़जाने से इतना पैसा डालना पड़ता है। और सिराजुल हक अपने एक पब्लिक जलसे में कह रहे थे कि बहुत, उन्होंने तो इतने बड़े यूनिट्स बताए हैं, इतनी बड़ी तादाद में, कि यकीन करते हैं कि वो बंदा कहते हुए भी, अगर मैं अपने कॉन्टेक्ट से बात, अगर मैं अपनी ज़बान से बात करूं, उनका नाम ना लेता तो समझा ये जाता कि झूठ बोल रहे हैं। यकीन करें इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और चोरी कौन कर रहे हैं? ज़ाहिर है कमज़ोर आदमी तो चोरी करने वाले हैं मगर कम हैं, तगड़े जो लोग हैं वही करते हैं। बहुत सारी तो गवर्नमेंट के ऐसे अदारे हैं कि जो बिल ही नहीं पे करते, और वो उनके बिल जो हैं कम्युलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। लेकिन जो एक आम कंज्यूमर है, मेरे और आप जैसा जो है, अगर वो बिजली का बिल अगर उसका थोड़ा सा लेट होता है तो उसका तो कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन ये बात ऐसी है कि हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ा ही बेरहमाना किस्म का जो एहतसाब है, जो किसी को भी स्पेयर ना करे, उस एहतसाब को करने की ज़रूरत है। और जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं, जिन्होंने को थोड़ा सा एहतसाब का जो अमल शुरू किया हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि इसको वाइडन करने की ज़रूरत है। अगर वाइड ना भी करें, जिन शोबों पे वो काम कर रहे हैं, और ख़ासकर जो करेंसी का मामला है उसके अंदर, बिल्कुल ये कह लें कि तालिबान कह लें, चाइना कह लें, इमाम खुमैनी कह लें, इंतहा दर्जे की क्रूअल्टी के साथ इसको उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, वरना हालात जो हैं बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। देखा ठीक है जी, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं। इस वक्त भी सूरत हाल कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अब भी वक्त है कि अगर इक़दामात उठाए जाएँ, सख्त इक़दामात उठाए जाएँ, तो शायद मुस्तक़बिल करीब में कुछ मामलात बेहतर हो जाएँ, आवाम को रिलीफ मिले। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफ़ी शफ़क़त यज़दानी मौजूद हैं। यज़दानी साहब, एक बार फिर बाज़ सुनाई दे रही है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होने जा रहा है, गैस की कीमतों में तो बाकायदा कहा गया है, क्योंकि ये IMF का मुतालबा है। तो आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो आम आदमी उसको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मुश्किलात तो इस वक्त जो आवाम झेल रही है ना, बिजली, गैस और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से, वो तो आवाम में जानती है, और हुकूमत को भी पता लग चुका है कि क्या हालात जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई टस से मस नहीं है, हुक्मरान टस से मस नहीं, कोई रिलीफ नहीं आवाम को दिया जा रहा, बल्कि ऊपर से इंदिया ये दिया जा रहा है कि आगे फिर वो एक तूफ़ान आ रहा है महंगाई का। तो ऐसी सूरत में बातें तो सारी हो चुकी हैं। आज हमारे चकवाल में एक खुश आइंद इक़दाम हुआ है कि हमारे बोन रोड पे एक टुकड़ा रहता था कुछ मीलों का, तो उसका सड़क का, बोन रोड का, तो उसका आज इफ्तिताह हुआ है। चौधरी हैदर सुल्तान MPA के भाई, छोटे भाई चौधरी शहरयार ने उसका इफ्तिताह किया है। तो चलें, उस पर भी जब कोई गाड़ियाँ चलेंगी, सड़क बनेगी तो गाड़ियाँ चलेंगी, तो ये रिलीफ मिलेगा आवाम को। बाकी जो है ना, आवाम को महंगाई के जो की तरफ से जो रिलीफ है, वो उसका कोई बिल्कुल चांस है कोई नहीं। यानी हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं। हालात दिन ब दिन जी बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, और कोई उम्मीद और रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही। और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।